آج بنیادی طور پر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر ہی ہم فوکس کریں گے، لیکن کرونا کے اوپر ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ لاسٹ 24 آورز کے اندر 67 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ کوئی بہت اچھا مثبت سائن نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ یا پاکستانی عوام لاپرواہی کا مظاہرہ کریں۔ لیڈر کو مثال بن کے دکھانا ہے اور قوم کو اس کو فالو کرنا ہے۔ جہاں وائلیشن ہو رہی ہو وہاں پھر قانونی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انفورس کرتے ہیں کہ یہ ایس او پیز ہیں، یہ ڈسٹینسنگ ہے۔ ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ ہم نے جون میں سزا پائی تھی، اور دوبارہ یہ ڈیتھس بڑھنے کی شرح جو ہے الارمنگ ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہمارے لیڈرز وہ مثال نہیں بن رہے، جلد سے جلوس کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، حکومت والے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور اپوزیشن والے حکومت کو گرانے کے لیے۔ لیکن حکومت کو گرائیں گے کیسے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی آئینی قانونی راستہ کسی ایک سے پوچھ لیں تو نہیں ہے جس ووٹ کو عزت دو یا جس جمہوریت کی مضبوطی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم میدان عمل میں نکلے ہیں کہ پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی کو بحال کرنا ہے، وہ جو سلیکٹرز کا رول ہے وہ کہتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے، اور پھر انہی سلیکٹرز سے فرمائش کرتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھوں تو حکومت بڑی خراب ہو رہی ہے، پاکستان کے حالات بہت برے ہو رہے ہیں، تو اس کی آپ حکومت چلتا کر دیں۔ تو کچھ ہمیں جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کا اپنے اوپر اطلاق کرتے ہوئے اس سفر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور ایشو ہے کہ پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر، اور پاکستان میں جس طریقے سے سیاسی مخالفین کے ساتھ نپٹا جاتا ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ میں اس پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پولیٹیکل نوعیت کے جو مقدمات ہیں اس کے اوپر کسی کا میڈیا کے اوپر پابندی عائد کرنا درست رویہ نہیں ہے، اور اس کی ایک ریفلیکشن یہ ہے کہ بی بی سی ورلڈ کے اوپر ہارڈ ٹاک ان کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر اسحاق ڈار کا انٹرویو، اور صبح سے ان کے جو کلپ ہیں جب سے وہ انٹرویو دستیاب ہوا آن لائن، پورا پاکستانی میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا اور پاکستان کے ٹی وی چینلز ان کلپ کو چلا رہے ہیں۔ بی بی سی کے اندر اس انٹرویو جو کیا گیا انٹرویو، اس میں اسحاق ڈار سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کی جائیدادیں کتنی ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر تو مقدمات ہیں نیب میں، آپ کے اوپر بھی اور نواز شریف کے اوپر بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک جائیداد ہے پاکستان میں، اس کے اوپر میمز بنائی جا رہی ہیں کہ مریم نے بھی کہا تھا کہ میری تو پاکستان میں کیا، لندن میں کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ انٹرویو کسی چینل پہ چلا تو آپ نے یہ سوال جواب سنے؟ اگر آپ بین لگائیں گے تو بین لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، زبان بندی جو ہے وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ فیئر ٹرائل کا رائٹ دیں، اور جس نے کرپشن کی ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، وہ اے ہو، بی ہو یا سی ہو، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن فیئر ٹرائل کے بعد اپنی وشز کے اوپر ہم کسی کو پنش نہیں کر سکتے۔ ملک کا نظام مضبوط کرنا ہے تو اس کو ایک شفافیت کے ساتھ اس عمل کو آگے لے کر چلیں، کوئی طاقتور اس سے بچ نہ پائے، لیکن کسی سے دشمنی نکالنے کے لیے کسی کو اندر نہ کریں۔ یہی پاکستان کی مضبوطی کا راز اسی میں ہے، اس کو لے کر آگے چلیں گے تو معاملہ آگے چلے گا۔